رمضان المبارک قریب آ گیا ہے، لیکن عجیب بات ہے نا کہ رمضان آنے سے قبل بھی لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سارے کام جو رمضان میں نہیں ہونے چاہیے وہ ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ضروری تو نہیں نا کہ رمضان المبارک میں سارا وقت بازاروں میں ہی گزر جائے، کپڑے رمضان سے پہلے بھی خریدے جا سکتے ہیں، رمضان سے پہلے سلوائے بھی جا سکتے ہیں، جوتے رمضان سے پہلے بھی آ سکتے ہیں۔ مطلب سارا رمضان کیا اسی کام؟ آپ حیران ہوں گے کہ کپڑوں والا بھی نمازیں کم پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے راشین دنوں میں ہے، اور کریانے والا بھی کہتا ہے راشین دنوں میں ہے، اور درزی بھی کہتا ہے میں تو کئی تراویح نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ بڑے لوگوں کا کام دینا ہے۔ کیوں نہیں ہم چیزوں کو سمجھتے؟ جو کام بڑے پہلے کرنے کے ہیں ان کو پہلے کریں۔ دیکھیں نا، اگر خیرات بانٹ رہی ہو تو لینے والا ہی سو جائے، اسے کچھ ملے گا؟ وہ کہے گا جی میں نے تو بڑی دیر کا لنگر کھولا ہوا ہے، تو ہی نہیں آیا۔ تو رمضان میں تو خدا کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن جس کو موقع ہی نہ ملے، جس کا ٹائم ہی بازاروں کی نظر ہو جائے، اپنی غفلت کی پٹیاں اتاریں، زندگی غافلوں کی طرح نہ گزاریں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں۔ اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے باقی کام تو بھائی آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے، یہ رب کی عبادت ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ۔ قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس کی عظمت کے لیے ہے کہ رب عظمتوں والا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی ہی کی شان ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے جو کہ وہ عظمت والا ہے۔ لیکن اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کے مرد حضرت جنید بغدادی بن جائیں، باجزید بستامی بن جائیں، ساری دنیا کے مرد نیک پارسا متقی بن جائیں اور ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، تو پھر بھی رب کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں نہ کر سکتے، اور سارے مکر جائیں معاذ اللہ کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی تو اس کی شان میں کوئی کمی کر سکتے نہیں۔ تو اللہ کی عظمت ہے، شان ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کی تو شان ہے کہ رب کی عبادت کی جائے، اور بھوکے کو ضرورت ہے اسے روٹی کھلائی جائے، پیاسے کو ضرورت ہے کہ اسے پانی پلایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ میرے ایک بڑے بہترین قابل احترام استاد ہوں، شیخ ہوں، ایک طرف وہ مجھے بلا رہے ہوں کہ آ ذرا میری بات سن، اور ایک طرف ایک آدمی بڑا مریض ہے، بیمار ہے، اسے ضرورت ہے کہ میں اسے ہسپتال چھوڑ کے آؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو مر رہا ہے نا اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کی تو عظمت ہے، میں نہ بھی جاؤں گا تو ان کی شان میں کوئی کمی، لیکن اس کو میری ضرورت ہے، یہ ضرورت مجھے پوری کرنی ہے۔ چلے میں بات اور کھولتا ہوں زیادہ سمجھ میں آ جائے، شاید اس طرح زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی ایک کٹورے میں ہی ہے، صرف ایک برتن میں پانی، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، اور قریب ایک شخص ہے جو پیاس سے مر رہا ہے۔ بزرگ آواز دیتے ہیں کہ میاں آنا ذرا وضو کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے یار میں مر جاؤں گا چند قطرے نہ ملے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو نہیں کرانا، پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے۔ میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو۔ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار، آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں، اور اپنے تحت کر لو، اپنے گلی محلے میں کر لو، اپنے ہاتھ سے کر لو، لیکن بھولنا چھوڑ دو۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائشی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں، انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا، وہ ادھر رہے ہیں تو انہیں نظر آتا۔
थोड़ा सा एक सिस्टम है रमजान में कुछ लोगों की मदद करने का। तो मैं ये कुछ दिन हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था मस्जिद की गली में से असर की नमाज के लिए, तो एक बूढ़े ने मुझे आवाज़ साहब सलाम अलैकुम निकी जी गल करनी सी। मैं क्या हुक्म? वो कदी कदाई थोड़े संगी को राशन देंदे ने रोज़े अज। मैंने कहा मिल जाएगा आपको, रमज़ान आएगा तो। कहने लगे पहलों नहीं मिल सकता, राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भुख लग दी है, पहले नहीं मिल सकता। तो मैं उनका बाजू थाम के कोने में ले गया। मैंने कहा खैर है, वो ऐसा आदमी नहीं है कि रवायती हो, रवायती बंदे का पता चल जाता है। मैंने कहा खैर है। कहने लगे मुंडा 40,000 कमांदा है ते 34,000 ते गैस का बिल आ गया। ते मैं जिन्नी बारी राती उठिया ना ਉਹਦੇ कमरे की बत्ती बलती सी पई, आंदा ते नहीं बेचारा तकलीफ है। तो मैं उन्होंने आख्या पुत्र राशन आ जाना है, तू बा बिल का कुछ हीला कर। तो मैं क्या हज़रत साहब को आखांगा कि उन्हें संगियां को आखन दोस्त मनसब मिले हैं तो हमें भूल ही गया है, दाएं बाएं हमें याद ही नहीं रहा। हमारा ख्याल है सारा खर्चा MNA साहब ही आके करेंगे, वो तो पहले पूरा करेंगे जो उन्होंने लगाया। गरीबों के अश्क कौन पूंजेगा, कौन ख्याल करेगा? तुम्हें मनसब मिला, तुम आगे चले गए, वापस आओ, अपनी सतह पर गौर करो।